آج محرم الحرام کی 3 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھ لو، بے شمار دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا پوری ہوگی۔ آج خوش قسمت لوگ ہی عمل کریں گے، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کی 3 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی بن جاتا ہے۔ میں نے خود محرم کی 3 تاریخ کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ محرم کی 3 تاریخ اور جمعہ ایک ساتھ آ جائے۔ محرم کی 3 تاریخ آپ کی زندگی بدل دے گی۔ یہ ایک ایسا بابرکت دن ہے جب آپ کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت پہ بے مثال کامیابی لکھ دے گا۔ آپ نے چینی کے دانوں کا کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ محرم کی 3 تاریخ اور پہلا جمعہ کا دن، آج کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یہ ناممکن صرف ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی چینی کا ایک ایک دانہ رزق، دولت، خوشیاں، خوشحالیاں لے کر آئے گا۔ آج اس موقع کو ضائع نہ کریں، نہ ہی لاپرواہی میں گزاریں۔ آج آپ نے اس موقع کو نظر انداز کیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آج میری آپ سے گزارش ہے کہ جو وقت گزر چکا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن ایک مٹھی چینی پر اللہ کو سمجھ کر یہ خاص وظیفہ محرم کی 3 تاریخ پہلے جمعہ کے دن لازمی پڑھیں۔ اس وظیفے کو جمعہ کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ اپنی دکان، دفتر، کاروبار، جہاں آپ کو وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھیں۔ کسی بھی حالت میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، لیکن آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس عمل کو لازمی کریں۔ گھر کی عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، اس بندے کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ بہنیں بھائیوں کے لیے پڑھیں، بیویاں شوہروں کے لیے پڑھیں، مائیں اپنے بچوں کے لیے پڑھیں۔ آج انشاءاللہ گھر میں موجود عورت آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا سکتی ہے۔ تو صرف چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں۔ وضو کی حالت میں اس وظیفے کو پڑھنا ہے، بے وضو نہیں پڑھنا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، انہیں خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے یا اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے، نہ وظیفے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت یا مراد پوری ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، دھیان اور سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ آج محرم الحرام کے پہلے جمعہ کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما۔ مولا بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہمیں 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دیں۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ ایسے بہترین اسباب پیدا فرما کہ ان کی شادیوں میں آسانیاں ہو جائیں۔ جن بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کی شادیوں میں جہیز جیسی لعنت سے ان کو بچا۔ ہماری تمام بادشاہوں کے بادشاہ نیک حاجات اور خواہشات کو پورا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ اب دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار مکمل شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے۔
بتائے گئے طریقے سے عمل کرنا ہے، توجہ اور خلوص سے نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آج جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، مقدر سنور جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھے گا۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ محرم کے پہلے جمعہ کی خاص دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی، کیونکہ اس دعا میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے، آپ کی میری ہم سب کی تمام نیک حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ اس ویڈیو کو ایک بار لائک ضرور کرنا اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرنا، کیونکہ جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اس طرح پوری امت بھی پریشان ہے۔ آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتری کے فیصلے فرمائے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ نے اس وظیفے کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے۔ جمعہ کے اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ عمل کا وظیفہ اور طریقہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر اب آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں، آپ اپنے سامنے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص آج اس خاص وظیفے کو ایک بار اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھے گا وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا۔ آپ سب لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وار پڑھا جاتا ہے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چوتھا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں۔ جتنا خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کو یہ راز بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ پاک ان سے پہلے آپ کے ساتھ آسانی فرمائے گا۔ چینی صاف ستھری لینی ہے۔ آپ نے ایک مٹھی چینی لے کر باوضو جائے نماز پر بیٹھنا ہے۔ چینی کے دانوں پر آپ نے سب سے پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، پھر ایک قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے، پھر ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ 3 اعمال کرنے کے بعد چینی کے دانوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے چینی لے کر جائے نماز پر بیٹھنا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس عمل یا دعا کے والآخر درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعائیں اور وظائف رد ہو جاتے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، کوتاہی نہ کریں۔ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ درود کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن آپ نے 7 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ 7 بار درود پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، نہ ہی آپ نے اپنی جگہ چھوڑنی ہے۔ جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کے حضور پیش ہیں، روزہ رسول کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ محرم کا پہلا جمعۃ المبارک اتنا بابرکت اور فضیلت والا ہے کہ اگر اس دن محرم کو چینی کے دانوں پر اللہ الصمد پڑھ لیا جائے تو دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ رزق، یہ دولت، کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر بتائے گئے طریقے سے درود پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی مقصد، کسی حاجت، مراد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ محرم کے پہلے جمعہ کے دن آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے 1 دن کے اندر ملتا ہے۔ اس وظیفے میں جادو جیسی تاثیر ہے۔ صرف جائز مقصد کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے۔
اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اس وظیفے کو اگر صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتا ہے، محرم کے پہلے جمعہ کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد کی نیت سے اس عمل کو کریں، آپ کو اولاد مل جائے گی۔ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، روزگار مل جائے گی۔ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو قرض سے نجات ہو جائے گی۔ جوان بیٹیوں کے رشتے کے لیے پڑھیں، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کسی کام میں رکاوٹ آ چکی ہے، آپ بے بس ہو چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو بس آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے، یا ارحم الراحمین میں اس حاجت کے لیے پریشان ہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ آپ نے یا ارحم الراحمین کو پکارتے ہوئے نیت کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک ایک چیز بچوں کی طرح اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میری بہت سی بہنیں اور بھائیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جب تک آپ کو اللہ کے سامنے مانگنا نہیں آئے گا، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نیت کا طریقہ جاننے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اللہ کی صفت بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد جس کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، بن مانگے ہماری ہر حاجت کو، ضرورت کو پورا کر رہا ہے، 3 وقت کا کھانا کھلاتا ہے، اچھے کپڑے پہننے کو دیتا ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ جب اللہ سے مانگو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، مانگتے ہوئے بیکاری فقیر بن کر بیٹھو، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ جتنا مانگو گے اللہ جولیاں بھر کر عطا فرمائے گا۔ محرم کا پہلا جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک مٹھی چینی پر اس مبارک موقع پر اللہ الصمد پڑھ کر 1 لاکھ مانگو گے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو لاکھوں دینے پر قادر ہے۔ آج اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت اور رب کی شان کے مطابق مانگو۔ وہ رب جب دیتا ہے تو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھتے چلے جانا ہے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکار کر دیکھو۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شروع سے لے کر اینڈ تک اس عمل کو مکمل دیکھے گا۔ آج میں نے کامیابی کے وہ راز بتائے ہیں جو آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتائے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں جب وظیفہ پڑھتا ہے تو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، ایک کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، لیکن محرم کے پہلے جمعہ کے دن آپ نے اللہ الصمد کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے، کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب آپ اللہ الصمد کو پڑھیں گے، اس دوران اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ پورا سال بانٹ بانٹ کر تھک جاؤ گے، آپ کے پاس رزق کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے کہ جو دیتا ہے تو بے شمار دیتا ہے، رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، اور آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو بتائی کی تعداد میں پڑھ کر چینی کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ چینی کے دانوں پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جو کامیابی کا وہ راز ہے جسے پڑھنے والا آج تک محتاج نہیں ہوا۔ اگر آپ وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آج چینی کے دانوں پر یہ قرآنی سورت پڑھیں۔ یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ یہ قرآنی سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برستی ہیں، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے غیبی فرشتوں کی فوج آتی ہے اور آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔
گھر کی عورت یہ وظیفہ پڑھ لے۔ جب ایک عورت اپنے مرد کے لیے یہ وظیفہ پڑھتی ہے، چاہے وہ بھائی ہے، بہن ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، آپ کا دوست ہے، عورت جس کا نام لے کر چینی کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھے گی، چینی کا ایک ایک دانہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ چینی کے ایک ایک دانے پر اللہ کروڑوں روپے عطا کرے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج وظیفے کو پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں، خلوص نیت سے پڑھیں، منگتا بیکاری فقیر بن کر پڑھیں۔ اللہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو بندہ اس پانی کو پی لے گا وہ کوثر یعنی سیراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت تب نازل فرمائی جب اللہ کے حبیب پر لوگ طعنے کستے تھے، برا بلا کہتے تھے۔ اللہ کے حبیب پریشان تھے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل، بتاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور کہہ دو کہ ہم تجھے کوثر نہیں بلکہ خیر کثیر سے نوازیں گے۔ بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ بس تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں، اللہ کا ذکر کریں، آپ کا دشمن نیست و نابود ہوگا، بے نام و نشان ہوگا۔ اگر آج آپ کے دشمن نے آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ پر ہنستے ہیں، آپ کو دیکھ کر راستہ بدلتے ہیں، کہ آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ اگر آپ کے حالات اتنے خراب ہیں، ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو محرم کے پہلے جمعہ کے دن سورہ کوثر لازمی پڑھیں۔ سورہ کوثر سے میرا رب آپ کو خیر کثیر سے مالا مال فرمائے گا۔ آپ سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر انسان کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ محرم کے پہلے جمعہ یہ بابرکت دن آپ کے پاس اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا آخری موقع ہے۔ محرم کے پہلے جمعہ کے دن ایک مٹھی چینی پر اللہ کو سمت کے بعد سورہ کوثر پڑھیں۔ یہ قرآنی سورت جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس زبان سے پڑھی جاتی ہے اللہ اس کی قسمت کا ستارہ چمکا دیتے ہیں۔ اگر آج آپ اپنی مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اولاد کا نصیب روشن چاہتے ہیں، بند کاروبار چلانا چاہتے ہیں، اپنے راستے سے رکاوٹیں بندشیں ہٹانا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو چینی کے دانوں پر سورہ کوثر پڑھیں۔ انا اعطیناک الکوثر پوری سورہ مبارکہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ ہر بار اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں ایسی جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، 11 مرادیں ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ، 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 11 حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے چینی کے دانوں پر پھونک مارنی ہے اور فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو آیت مبارکہ پڑھنی ہے وہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جسے فرشتوں کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ 3 اعمال بتا رہا ہوں جس گھر میں محرم کے پہلے جمعہ کے دن یعنی 3 محرم اس خاص موقع پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیے جاتے ہیں۔ اس گھر میں کبھی بھی غربت نہیں آتی، تنگی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہو جاتا ہے، اللہ اس گھر کی حفاظت فرماتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو محرم کے پہلے جمعہ ایک بار لازمی کرنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں آپ اس وظیفے کو کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام پر مشکل وقت آتا، صحابہ پر آزمائش آتی تو وہ اس قرآنی آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے، اس بات کا اقرار کرتے میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ صحابہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام پر مشکل وقت آتا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی آزمائشوں کو، اپنی مشکلات کو اللہ کے حضور پیش کرتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے، اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے اپنی غیبی مدد کا مطالبہ کرتے۔ اللہ ان کے یقین کو دیکھتے ہوئے اس آیت مبارکہ کی برکت سے ان کی ہر مشکل کو ٹال دیتا، آسان راستے بنا دیتا۔ آج آپ بھی صحابہ کے ایمان اور ان کے یقین کامل کی طرح اس وظیفے کو پڑھیں۔ چینی کے دانوں پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی اس بات کا اقرار کرتے ہی کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے
یہ کون اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں مالک تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھا چینی کے دانوں پر اللہ الصمد کو پڑھ رہا ہے، سورہ کوثر پڑھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھی ہے، تیرے کلام کا ذکر کر رہا ہے، تجھے پکار رہا ہے، تیری غیبی مدد کو پکار رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، جو مانگتا ہے اسے عطا فرما۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ دنیا والے ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے اللہ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ جو کوئی آپ پر جادو جنات کرتا ہے، نظر بد اور حسد لگاتا ہے، اللہ اسی پر واپس پلٹ دیتا ہے۔ اگر آپ کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، بات بات پر آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، رکاوٹیں پریشانی کا سبب بنتا ہے، چینی کے دانوں پر یہ آیت مبارکہ پڑھیں، آپ کے تمام دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آج کے دور میں جب آپ کے دشمن کا صفایا ہو جائے، آپ کے دشمن برباد ہو جائے، پھر کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ آپ جس طرف جاتے ہیں کامیابی مقدر ہوتی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو مکمل پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ نے اسے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ کر اللہ کی حفاظت میں آنا ہے۔ اب آخر میں چینی کا کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ اب اگر کسی کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو اس چینی کو اس بندے کو کھلا دیں جسے آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ رزق دولت کے لیے صدقے کی نیت سے کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈال دیں، جیسے ہی کیڑے مکوڑے کھائیں گے اللہ کا شکر کریں گے۔